آج جو ٹاپک دیا گیا ہے ہمیں وہ تیسرا خطبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دا کنسیپٹ آف گاڈ اینڈ میننگ آف دا پریئر، خدا کا تصور اور دعا یا عبادت کرنا۔ تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ ساتوں خطبات مربوط ہیں، اس خطبے کو سمجھنے سے قبل ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ خطبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیوں پیش کیا، یا اس کے پس منظر میں کون سی باتیں تھیں، یا اس کے پس منظر میں ان کے کون سے فکر تھے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ریکنسٹرکٹ آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تشکیل جدید الہیات اسلام، جب ہم اسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو دیکھتے ہیں تو دو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دور حاضر میں جو پڑھے لکھے لوگ ان کے لیے تشکیل جدید کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ مذہب کے کچھ تو مسلمات ہوتے ہیں، ان کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس میں ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ البتہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ جن میں تبدیلی کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اور ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم نئے تناظر میں نہ دیکھیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یا وہ لوگ جو تجدید کے خواہاں ہیں، یا جنہیں اپنے سوالات یا مطلوبہ علم کا جو سوالات ہیں ان کے جوابات نہیں مل رہے، اس سے پھر وہ لوگ ٹوٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کے پیش نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خطبات پیش کیے۔ اب چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے سر کی جانب سے تیسرے خطبے پہ بات کرنے کے لیے، تو تیسرے خطبے پہ آنے سے قبل میں پہلے دو خطبات کو بھی مختصراً یہاں پہ پیش کروں گا، نکات کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے اس سے ہمیں پھر تیسرے خطبے کے بارے میں کچھ معلومات ملیں گی، اور تیسرے خطبے پہ بات کرتے ہوئے ہمارے لیے تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پہلے خطبے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے جو علم کے ذرائع ہیں ان میں روحانی ذرائع کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ روحانی ذرائع جنہیں ہم اگر ان کا سب سے بڑا ذریعہ کہیں مابعد الطبیعاتی ذرائع، ان میں قرآن حدیث شامل ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کے جو مروجہ ذرائع ہیں اس کے علاوہ کچھ غیر مروجہ ذرائع ہیں جو مابعد الطبیعاتی ہیں یا میٹافزیکل ہیں، جس کے اندر قرآن مجید یا وحی شامل ہے۔ اب وہی ہم تک وہ پیغامات لے کے آتے ہیں جنہیں عمومی طور پہ ہم بالکل عقلاً ہم فوری طور پہ ہم بعض کا نہیں سمجھ پاتے، اور بعض کا ہم مابعد الطبیعات نہیں جانتے، وہی وہ پیغامات سکتے ہیں تو اللہ کی ان کی جانب سے ہمارے پاس۔ اچھا، ان پیغامات کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وائٹ ہیڈ کو کوٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو وہی ہے، یا جو الہیات کا حصہ ہے بڑا، وہی ہے کہ یہ بھی اعلیٰ تر نوع کی عقل ہے، اور یہ بات سمجھنے میں خاصا وقت لگتا ہے کہ وہی کس طرح اعلیٰ تر نوع کی عقل ہے، یا ایک بڑے لیول کا وجدان بھی ایک بڑے لیول کی عقل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کوٹیشن شیئر کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس کو بالعموم ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش، ہواؤں کے رخ کی تبدیلی، زندہ سے مردہ کا اور مردہ سے زندہ کے نکلنے کی بات، اور ایسی بہت ساری باتیں جو جس دور میں وہی نازل ہوئی اس دور کے انسانوں کے لیے سمجھنا یقیناً تھوڑا سا مشکل تھا۔ ان کا یقین تو ہم سے بے شمار گنا پڑتا تھا، لیکن وہ عملاً اس کو سمجھنے میں ذرا سا ان کو یقیناً مسئلہ درپیش ہوگا۔ آج سائنس نے وہ ساری چیزیں ہم پہ واضح کر دی ہیں، ہم پہ کھول دی، تو وہی بھی اعلیٰ درجے کی عقل ہے۔ مابعد طبیعتی ذرائع جو ہیں وہ ایسے ذرائع نہیں ہیں جنہیں ہم اگنور کریں، یعنی یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے خطبے میں مقصد ہے اس بات کا بیان کہ باقاعدہ ہمارے پاس ایسے سورسز موجود ہیں سال ذاتی لیے، جن سے ہم ایسے مشکل عقدوں کو بھی ہم واہ کر سکتے ہیں یہ عمومی طور پہ ہم سے حاصل ہوتے ہیں، یا عمومی طور پہ جنہیں ہم نے کچھ عرصے کے بعد سمجھنا ہوتا ہے، وہ کچھ عرصہ 1-2 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، 20 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ خطبات میں تحریر کیا کہ یقیناً آنے والا دور جو ہے عقلی حوالے سے زیادہ بہتر بھی ہوگا، اور فکری حوالے سے وہ اگر انسان
غور کریں قرآن و حدیث پہ، مذہب پہ، تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات مکمل ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرے خطبے میں پھر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری توجہ اس جانب کھینچتے ہیں کہ جس طرح فزکس، کیمسٹری، بایو، ان یہ فزکس، کیمسٹری، بایو ہو یا دیگر ہمارے پاس علوم ہوں، انہوں نے بالخصوص ذکر کیا دوسرے خطبے میں فزکس کا، طبیعیات کا، اور حیاتیات یعنی بایو کا، اور تیسرا انہوں نے ذکر کیا ہے نفسیات یعنی شعور کا۔ اس طرح سے یہ تینوں مذہب کو مکمل پا لینے کے لیے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا ان تینوں کے ماہرین مذہب کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، یا محض اعتراضات ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فلسفے کے روح سے ہم بھی مذہب کے فلسفے کے روح سے ان علوم کے اوپر اعتراضات کر سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفیانہ تشکیک سے کام لیتے ہوئے دوسرے خطبے میں کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں جس سے ہم مزید حقائق کی جانب بڑھیں۔ تو پہلا خطبہ وہ دوسرے خطبے کا تسلسل، اور پھر وہاں سے پھر ہم تیسرے خطبے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب تیسرے خطبے میں یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ ہم اس مفروضے کو یقین میں پہلے بدل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ فرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی مابعد الطبیعت ذرائع بھی ہیں۔ اچھا، یہ مفروضہ قائم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مفروضہ اس لیے ہم قائم کر رہے ہیں کہ وہ ذات جس سے آگے دین چل رہا ہے، وہ ذات جس کے احکامات کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، اگر وہی مشکوک ہو، یا وہ ذات جو ہے ہمارے احاطہ علمی نہ آ سکے، ہم اس کی ذات کا کوئی پہلو ہی ہم گریپ نہ کر سکیں، تو ہمارے لیے پھر ساری کی ساری بنیاد ہی تشکیک کا شکار ہو جائے۔ مثلا اگر مجھے یہ پتہ چلے 10 سال بعد کہ میں سیب، مجھے کسی نے کہا کہ آپ سیب نہ کھائیں، آپ کا پیٹ خراب ہے، اور 10 سال بعد مجھے یہ بات پتہ چلے کہ سیب میرے پیٹ کے لیے نہایت ضروری ہے، اور یہ سچ سے ثابت ہو جائے، تو یقیناً مجھے اپنے پچھلے 10 سال پہ افسوس ہوگا، اور وہ میرا جو ایک مفروضہ ہے وہ یقیناً ایک تکلیف کا باعث ہے۔ تو جس ذات کی ہم نے عبادت کرنی ہے، جس کے ساتھ ہم نے اتصال کی صورت میں اپنی روحانی ترقی اور روحانی منازل کو طے کرنا ہے، اگر وہ ذات ہی مشکوک ہو، یا اس ذات کا کوئی ہمارے پاس کنسیپٹ نہ ہو، تو عبادت کا مفہوم ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ تیسرے خطبے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا ایک بڑا زاویہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اگر جو مفروضے ہیں وہ یقین میں نہ بدلیں، اگر ہمارے مفروضے محض مفروضوں تک رہ جائیں، تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، بالخصوص جہاں مابعد الطبیعاتی حوالوں کی بات آتی ہے، میٹا فزکس کی بات آتی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تیسرے خطبے میں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ پہلے دو خطبات کا ہی یہ کنٹینیوس پارٹ ہے، تو یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ معلومات مہیا کرتے ہیں، اور پھر ان معلومات کا حوالہ بھی مابعد الطبیعاتی لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید سے لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا یا نماز، اس کی جانب ہم لے کے جاتے ہیں، کیونکہ خطبے کے مترجمین نے میننگ آف دا پریئر کا جو ترجمہ کیا ہے، پریئر کا وہ دعا بھی کیا ہے، نماز بھی کیا ہے، اور عبادت بھی کیا ہے، یعنی یہ تینوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اور نماز اعلیٰ تر عبادت اور بہترین دعا بھی ہے، تو ہم اس کو نماز تک بھی ہم محدود کر سکتے ہیں اس لفظ کو۔ تو آپ دیکھیے، میں مثال پیش کر رہا تھا، اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ آپ گرم پانی پئیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، اور مجھے 6-7 ماہ 8 ماہ بعد کی بات پتہ چلے کہ گرم پانی میرے لیے زندگی موت کا سوال تھا، تو یقیناً مجھے اپنے ان 6-7-8 ماہ پہ جو میرے جہالت میں گزرے یا میرے کم علمی میں گزرے، اس کے اوپر افسوس ہوگا۔ تو یقین کے لیے نہایت ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس یقین کے ذرائع بھی ہوں۔ اب ان وہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، یقین کے ذرائع ہیں، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے قرآن مجید کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکشاف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے حوالے سے وہ حوالہ پیش کرتے ہیں سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم سب پڑھتے ہیں اس کو، یقیناً سمجھتے بھی ہیں اس کا۔ یہاں سے جو پہلی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ڈرائیو کرتے ہیں یا اخذ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اچھا، ایک تو ہم سب مانتے ہیں،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک کا مطلب بھی ہے کہ وہ کیونکہ وہ ذات تجرید ہے، ایک ایبسٹریکٹ ہے، ایگزیکٹ ہمارے پاس اس معنی میں نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے کوئی چیز موجود ہوتی ہے، ہمارے سامنے درخت ہے، ہمارے سامنے پہاڑ ہے، ہمارے سامنے کوئی گلاس ہے، تو ہم اس کو ایگزیکٹ کہیں گے، ایبسٹریکٹ نہیں کہیں گے۔ اچھا، ہمارے پاس ریت ہے، ریت کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے پاس ایگزیکٹ بھی ہے اور ایبسٹریکٹ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے، ہمارے یقین کی حد تک تو ہمارے سامنے وہ ایگزیکٹ ہے، لیکن اس کا کوئی اگر ہم سیمپل پیش کرتے ہیں تو لیسا کمثلہ شیء، اس سے ایسی کوئی شے نہیں ہے۔ غالباً علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پہلے خطبے میں اس کا حوالہ پیش کیا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال ایگزیکٹلی نہیں پیش کرتے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں سورہ اخلاص سے ایک بات اللہ تعالیٰ کی صرف ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک ہے، اور ایسا ایک ہے کہ واحد و یکتا ہے، اور اس کی یکتائی کا ایک سبب میں نہیں کہوں گا، اس کی یکتائی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس کو تولید کی، آگے اپنی نسل اپنی بقا کے لیے اپنی نسل کی یا اپنی ذات کے لیے اپنے والدین کی ضرورت ہے۔ برگسا نے کا یہ اعتراض ہے کہ یکتائیت میں یا فردیت میں جب آپ فردیت فرض کرتے ہیں یا کسی کو یکتا مانتے ہیں، میری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ، کوئی نہ کوئی اس کی شکل، کوئی نہ کوئی اس کی جسامت، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ تو آپ کے سامنے کوئی پوسٹ ہوتا ہے۔ تو فردیت میں یہ ضروری ہوتی ہیں کہ علت و معلول کا سلسلہ ہو، علت و معلول کاز اینڈ افیکٹ کا، یعنی میں ہوں تو میں اس لیے ہوں کہ میرے پیرنٹس موجود تھے یا موجود ہیں، ویسے میرے پیرنٹس کے انتقال، میرے پیرنٹس تھے تو میں ہوں، اب میری اولاد ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فردیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسا واحد لا شریک، لم یلد ولم یولد ہے، جس کو زندہ رہنے کے لیے نہ تو والدین کی ضرورت تھی نہ اولاد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں ایک نظریہ سمجھا۔ پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، برکساں کا یہ جو اعتراض ہے اس کو وہ تھوڑا سا یعنی ہم کہہ لیں کہ ریموو کرتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمیں ایک اور کنسیپٹ ملتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں بار بار کہوں گا، کیونکہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمارا اس کی ذات کے ساتھ اتصال ہونا ہے، ہمیں متصل ہونا ہے، ہماری پروموشن ہونی ہے، لیکن اس کنسیپٹ کے ساتھ ہونی پہلے اس کے اوپر جب تک ہماری بات نہیں ہوگی ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو اب دوسری جو اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف بیان اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی، وہ یہ ہے کہ وہ ایک نور کی مانند۔ اچھا، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، اللہ نور السماوات، لیکن جب ہم نور فرض کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو مسائل۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، نور جب ہم فرض کرتے ہیں کہ نور ایک ہمارے پاس فزیکل کوانٹٹی ہے، اللہ تعالیٰ میٹا فزکس سے ہیں۔ دیکھیں، فزیکل کوانٹٹی ایس آئی سسٹم میں اس کے 7 بنیادی یونٹس ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے یونٹس ہیں، جس چیز کو ہم تول سکتے ہیں، جس چیز کو ہم ماپ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں فزیکل ہیں۔ جو نور ہے وہ ایک فزیکل کوانٹٹی، ہم نور کو کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے اگر میں اپنے کمرے میں لائٹ آف کر دوں اور رات کا وقت ہو، اس کا مطلب ہے میں نے نور کو ختم کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نور کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس کنسیپٹ میں۔ اچھا، لیکن اسی کنسیپٹ کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ نور کی انٹینسٹی، اس کی شدت پوری کائنات میں کہیں پہ کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے، ایک جیسا ہے۔ اگر آسمان میں بجلی چمکتی ہے تو ہمیں اسی وقت دکھائی دیتی ہے اور اس کی آواز ہمیں بعد میں سنائی۔ تو نور کی انٹینسٹی کہیں پہ بھی کائنات میں کم یا زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایک جیسی اس کی انٹینسٹی ہے، اس کی شدت۔ تو اچھا، اب اس کنسیپٹ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے ہم نے بات، وہ اس کو دوسرے خطبے میں انہوں نے اس کا بیان کیا۔ اس کو ایک اور طرح سے اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں و زمین کا۔
اگر ہم اسے یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ منور کرنے والا ہے زمین اور آسمان کا، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو مسئلہ نہیں بناتے تو ہمارے مطلب یہ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو منور کرنے والا ہے۔ لیکن جب فارورڈز ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر بندہ ایک کیمسٹ قرآن مجید کو پڑھے گا تو کیمسٹری کے روح سے دیکھے گا، فزکس پڑھے گا تو فزکس کے روح سے دیکھے گا، بایولوجسٹ پڑھیں گے تو بایو کی روح سے دیکھیں گے۔ یعنی کچھ تو بنیادی عقائد ہیں لیکن کچھ اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں۔ اب فارنر نے گیفرڈ لیکچرز میں اس کے جو لیکچرز تھے اس میں اس نے نور کو بیان کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتے ہوئے، اس میں اس نے مختلف دنیا میں مختلف یا مختلف مذاہب میں مختلف ادیان جو کنسیپٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا کوئی بھی نام دے لیں اللہ تعالیٰ، تو وہ اس نے بیان کیے ہیں۔ تو اس نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ایک مشخص کیا ہے نور کے حوالے سے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں پہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کے بعد اگلی آیات کو ناپیں، ایک تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منور کرنے والا ہے زمین اور آسمان کا، اگر ہم نے صرف ایک آیت لینی ہے۔ جب ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اس کو زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ چیزیں یہ آتی ہیں کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے نور کی مانند ہے جو ایک چراغ میں ہے، ایک چراغ فانوس میں ہے، وہاں سے مسلسل سپیٹرنگ ہو رہی ہے، اور وہ سپیٹر ایسا سپیٹرنگ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی شے ہے اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں، اور وہاں سے ہر ایک شے جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اور وہاں سے ہر شے اس نور سے منور ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھا دیں، اس معاملے کو تھوڑا سا اگر ہم یہاں آگے بڑھائیں تو ہمیں ایک دو چیزیں یہاں پہ اور پتہ چلتی ہیں۔ مثلا اچھا، یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تصور، جو تیسرا تصور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے عمومی طور پہ تصور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایکسٹینسو ہے، بہت زیادہ، اس کا پھیلاؤ ہے بہت زیادہ، ہر شے پہ محیط ہے، قادر ہے۔ لیکن یہاں پہ محیط کے مسائل بھی ہمارے پاس بعض کا جنم لیتے ہیں کہ کیسا محیط ہے۔ تو اس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب ہم کنسیپٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایکسٹینسو سے زیادہ انٹینسو کا معلوم ہونا چاہیے۔ ایکسٹینسو اور انٹینسو اس کے حوالے سے ذرا ہم بات کریں تو ایکسٹینسو یہ ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کو ایک کمرہ آپ فرض کر لیجیے۔ اس کائنات کو جب ہم کمرہ فرض کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ میرے پاس ٹیبل ہے، یہ میرے پاس چیئر ہے، میرے پاس صوفہ ہے، یہ میرے پاس کولر ہے، تو یہ ساری کی چیزیں یہاں پہ پھیلی ہوئی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میرا ان سب چیزوں کے اوپر تسلط ہے اور میں ان چیزوں کے اوپر تسلط ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں یہاں سے ریموو کر دی جائیں تو میرا بھی وجود نہیں رہتا، یا میں بھی یہاں سے وائپ آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ہمیں کنسیپٹ دیتے ہیں کہ اگر ہم ایکسٹینسو کے بجائے انٹینسو، یعنی کہ ہم چیزوں کے پھیلاؤ سے زیادہ چیزوں کی اصل طاقت یا چیزوں کے اصل چلنے اور اس کی اصل انرجی اور اس کے منبع کی بات کریں تو ہمارا مسئلہ کچھ تھوڑا سا زیادہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ اس پورے دفتر میں میری حکمرانی ہے، یا گھر میں میری حکمرانی ہے، اور میرا بیٹا یا میری بیگم یا میرا ملازم میری بات مانتا ہے، تو یہ ایک بہتر آپشن ہوگا اس بات کو سمجھنے کا کہ تسلط یا محیط ہونا بیسکلی ہے کیا۔ دیکھیے، اگر اس کمرے میں سے یا اس کائنات سے چیزوں کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے تو جو کنسیپٹ عمومی طور پہ ہمارے ذہن میں ہے وہ کنسیپٹ پھر اپوزٹ ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے لائٹ کو ختم کیا، ہم نے نور کو ختم کیا تو اللہ نور السماوات والارض، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کمرے سے لائٹ کو ختم کیا تو ہم نے گویا یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ختم کیا، یہ ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح سے تسلط کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جتنی چیزیں موجود ہیں میں ان کے اندر موجود ہوں، وہ چیزیں وائپ آؤٹ ہو جائے تو میں بھی وائپ آؤٹ ہو جائے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ تو
ایک چونٹی ہو، ایک ہاتھی ہو، یا ایک ایٹم ہو، اس کو چلانے والا، اس کی طاقت جو ہے، وہ طاقت کا منبع اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کو رننگ پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جو ہمارے پاس تین بنیادی خصوصیات اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی ذات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پہ قادر ہے اور یکتا ہے، اور وہ یکتا ایسا ہے کہ اس کو نہ تو اولاد کی ضرورت ہے اور نہ اس پیرنٹس کی ضرورت نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ لامحدود اس معنی میں نہیں ہے کہ کائنات اتنی وسیع ہے تو وہ بھی اتنا وسیع، بلکہ لامحدود اس معنی میں ہے کہ وہ چیزوں کا خالق ہے اور چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں. اب اس بات کو میں آگے جا کے جوڑوں گا انسانی خوبی کے ساتھ، اور پھر عبادت کا مفہوم اور دعا کا مفہوم میں واضح طور پہ سمجھ آئے گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں. اچھا، اب ایک بات ہمیں یہاں پہ اور تھوڑا سا ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں آپ سے مقابل ہوں، میں آپ کے اپوزٹ ہوں. آپ ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے مقابل ہے، میں اپنے موبائل کو دیکھ رہا ہوں جو میرے مقابل ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بعض اوقات اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اشیاء اس کے مقابل ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اشیاء اللہ کے مقابل نہیں ہے، وہ اس کے حکم کے ایسے تابع ہیں کہ کن اور فیکون والا معاملہ ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اب ایک سائڈ پہ جا کے ایک سائڈ پہ موجود ہیں اور اس کائنات کو محض باہر سے دیکھ رہے ہیں. ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی توانائی ہر وقت اس کائنات کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے، اور اس کائنات کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ ہم اس کی تخلیق ہیں تو ہم سے بھی وہ بالکل بیگانہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بنایا پیدا کیا اور اس کے بعد مکمل طور پہ ہمیں بالکل چھوڑ دیا. اور نہ تو ہم مکمل جبری ہیں، نہ ہم مکمل قدری ہیں. یعنی جبر و قدر کا بڑا مشہور معروف ہے. نہ تو یہ کہ ہم مکمل طور پہ ہم کسی تقدیری جبر میں جکڑ دیے گئے، اور نہ ہی مکمل طور پہ ہمیں بالکل ہی ایسی آزادی دے دی گئی کہ کہیں پہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایک درمیانی راہ ہے جو علامہ اقبال بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے غیر یا مقابل کوئی شے نہیں ہے. تو ایک جگہ پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کوٹ کیا ہے کہ حضرت بایزید بستامی سے ایک بار ان کے مرید نے کہا کہ ایک ایسا لمحہ بھی تھا جب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کچھ بھی تھا ہی نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید کو جواب دیا، اب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اب آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غیر آپ کو چیزیں جو نظر آتی ہیں بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کی توانائی کے تحت ہی چل رہی ہیں، جو ایک پہاڑ میں بھی ہے، جو ایک ہاتھی میں بھی ہے، جو آپ میں ہے، اور ایک ایٹم میں بھی رننگ فارم میں رکھے ہوئے. تو اب آخری کنسیپٹ اس خطبے کا جو کمپلیکس کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے، تاکہ اس سے اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہم ڈائریکٹلی عبادت کے اور دعا کے اور نماز کے مفہوم پہ آ جائیں گے، اور ہمارا اس خطبے کو سمجھنے کا مقصد پورا ہوگا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تخلیق کیسے کر رہے ہیں. اب چیزوں کی تخلیق، اس کے بارے میں قرآن مجید کی 2 آیات علماء ہے. ایک تو یہ کہ ایسی کوئی شے نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن جو چیزیں ہم نازل کرتے ہیں وہ ایک مقررہ معلوم مقدار میں ہیں. قانون بقائے مادہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چیزیں فنا نہیں ہوتی، ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. آپ لکڑی جلاتے ہیں، لکڑی مکمل طور پہ فنا نہیں ہوتی، کچھ کول بن جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے، کچھ انرجی اس سے نکل جاتی ہے، انرجی کسی اور فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. قانون بقائے مادہ، وہ آگے سے آگے چیزیں کنورٹ ہوتی ہے. لیکن جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چیزیں فرسٹ ٹائم وجود میں کہاں سے، مطلب آپ کہیں گے کہ بیج میں یہ طاقت ہے کہ اس میں سے ایک درخت نکل آئے، اور درخت جو ہے وہ ہوا اور مٹی پانی سب کچھ لے کے درخت بن رہا ہے. لیکن وہ مٹی کہاں سے آئی فرسٹ ٹائم؟ اور یہ پہاڑ ہم کہیں گے کہ یہ جیوگرافیکلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پہاڑ ہواؤں سے پہاڑوں کا کٹاؤ ہوتا ہے، مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتی ہے، اوپر سے ہوا کا پریشر ہوتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں، پھر آگے ان کی مختلف فارمز آتی ہیں. آپ درست کہیں گے، لیکن وہ فرسٹ ٹائم وہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ایسی کوئی شے نہیں جس کا خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو اس کے اوپر مسلمان گروپس دو گزرے ہیں، اگر آپ کو زندگی میں کبھی وقت ملے تو پڑھیے گا، ان کی بڑی خوبصورت اس کے اوپر بحثیں ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ۔ اشاعرہ اور معتزلہ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے، اور ان کے موضوعات بڑے خشک لیکن بڑے جاندار موضوعات کہ چیزیں وجود میں کیسے آ رہی ہیں، چیزیں بن کیسے رہی ہیں۔ تو اشاعرہ اس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے 3-4 جگہوں پہ کوٹ کیا ہے اشاعرہ کو، خطبات میں مختلف جگہوں پہ، اور وہ انہوں نے اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے کہ اشاعرہ بیٹر اپروچ والے لوگ تھے۔ تو اشاعرہ نے دیکھیے کتنے آپ کہہ لیں 100 سال پہلے بصرہ میں بغداد میں ان کے مباحث چلتے تھے، انہوں نے کتنے 100 سال پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ کسی بھی شے کی ایک بنیادی اکائی ہے، بنیادی یونٹ ہے، وہ ایٹم ہو، وہ سیل ہو، اور وہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی پھر میں دیکھیے وہیں پہ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تسلط کیسا ہے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کریٹیو انرجی ہے جسے چیز رننگ ہے، چیزیں مختلف جگہوں پہ مختلف رننگ حالت میں، جب اللہ کا حکم ختم ہوا تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ چوتھے خطبے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک پیشن کوٹ کی ہے قرآن مجید سے کہ میرے بندے تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ختم ہوا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رننگ انرجی اللہ کی وہاں سے ختم کی، تو معاملہ ختم ہوا اور انسان بے دم ہوا، قبر کا ہوا۔ تو یہاں پہ اشاعرہ نے اس چیز کے اوپر بحث کی تھی، اور ان کے مباحث قرآن مجید سے اخذ تھے کہ جس کا میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی پیش کیا کہ ایسی کوئی شے نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس۔ کہتے تھے کہ بنیادی یونٹ ایک سیل ہے، ایک بنیادی یونٹ ایک ایسی اکائی ہے جو ایمپٹی ہے، اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے مشخص کرنا ہوتا ہے، اسے وجود میں لانا ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ خالی بال ہے، وہ خالی ڈبہ ہے، وہ خالی زمین ہے، وہ کچھ بھی ہے، تو کن اور فیکون والا معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں سے عدم سے وہ حقیقت میں وجود میں آتے جاتے ہیں، اور پھر جب تک اللہ تعالیٰ میں رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجیے روح میرا حکم ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، خدا اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی تخلیق میں اضافہ بھی فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں ایک اور یہاں پہ پہلو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ذات کا۔ تو بہرحال اشاعرہ نے روح کو بھی مادے کی ایک لطیف شکل قرار دیا تھا، جس پہ علامہ اقبال نے اعتراض کیا ہے۔ اب یہاں سے ہم خطبے کے دوسرے حصے کی جانب دیکھیے، یہاں تک پہنچتے ہوئے یہ بات ہمیں باور کر لینی چاہیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک ہر شے کی اصل روحانی ہے، ہر شے کی جو حقیقت ہے وہ روحانی ہے، اور وہ روحانی اللہ تعالیٰ کی کریٹیو انرجی ہے۔ یہ وہی انرجی ہے جو ایک ایٹم کو ریوالونگ کی طاقت دیتی ہے، جو ایک ایٹم میں نیوکلیس کو ہیلڈ کرنے کی طاقت دیتی ہے، جو الیکٹران اور پروٹون کو بیلنس کرتی ہے، جو آئنسٹائن کے مطابق کائنات میں سورج اور چاند کو ایک فورس سے جکڑے رکھتی ہے۔ باقاعدہ یہ ساری پروفڈ باتیں ہیں، اب یہ باتیں مت نہیں رہی، خواب و خیال کا حصہ نہیں رہی۔ تو اب جب ہر ایک شے اصل روحانی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس ساری روحانیات کا سب سے بڑا منبع اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیے، فرض کیجئے اگر ہم اس نظریے کو سامنے رکھیں، میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی بھی ہے، ہماری اصل روحانی روح اللہ کا حکم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلے خطبے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مابعد الطبیعات ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں، بلکہ مابعد الطبیعات کو ہمیں زیادہ بہتر انداز میں زیادہ بہتر انداز میں ان چیزوں کا بھی علم بخشتی ہے جہاں پہ ہم عام علومی ذرائع سے نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا فلسفیانہ معیار کیا ہے، اور اس کے بعد تیسرے خطبے میں آتے ہوئے ہمیں اس طرف لے کے آتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہر شے کی اصل روحانی۔ دیکھیے، یہ میں عرض کر رہا تھا علامہ اقبال
جب یہ تھیسس کریٹ کرتے ہیں کہ ہر شے کی اصل روحانی ہے، تو پھر وہ ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف لے کے آتے ہیں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کا جواب دوں، میں اس کے قریب ہوں اور تمہیں چاہیے کہ میرا حکم۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور اینگل سے علامہ اقبال تھوڑا سا ہمیں آگے تھوڑا سا ایک اور اینگل سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، کیا کیوں ضروری کیوں ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا؟ تو دیکھیے، جس طرح سے بیج میں یہ صلاحیت کرتی جاتی ہے، جس شے کا بیج ہو اس سے وہی تناور درخت بنے، اس سے وہی شے پھوٹے، اسی طرح سے عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں یہ رکھا ہے، انسان عمومی طور پہ کمزور ہے، اور وہ ایک ایسی برتر ذات، برتر سہارے کی تلاش میں پیچھے رہتا ہے جس کے ساتھ اتصال ہو تو وہ سکون محسوس کرے، اس کے روحانی درجات بلند ہو۔ ٹھیک ہے سر، میرے بڑے بھائی آئرلینڈ میں رہتے ہیں، ایک دن انہوں نے بتایا کہ آئرلینڈ دنیا کا وہ کنٹری ہے جہاں پہ پچھلے 10 سال سے قتل کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، کیوں کہہ لیں کہ آپ 90% امن امان والا، سکون والا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ہر ماہ 100 لوگ خوشیاں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بڑی میرے لیے مزید حیران کن تھی، اب جب وہاں پہ اتنا امن و امان ہے تو لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں روحانی سہارے کی تو ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ جب روحانی سہارا نہیں ہے، ہمارے دل میں جو آیا ہم نے کر لیا، جیسے چاہا ہم نے زندگی کو ہم نے گزارا، لیکن ہمیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، روحانی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان میں بھی بنیادی طور پہ جس طرح ایک بیج میں صلاحیت رکھی جاتی ہے کہ اس کی نشو نما ہو، آگے بڑھے پھلے، اس طرح انسان میں بھی بنیادی طور پہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے رب کو پہچانے۔ بڑے بڑے ایتھسٹ ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی سوانحوں کو پڑھتے ہیں، اس طرح جواہر لال نہرو کو میں نے پڑھا تھا، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی مورتی کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ ہر شے کی اصل روحانی ہے، تو اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل بھی روحانی ہے، اور یہ روحانیت جو ہے چوتھے خطبے میں فرماتے ہیں نامکمل ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے اس کو ایک برتر خودی یا برتر ہستی کے ساتھ اتصال یا جڑنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ تو ایک جانب تو یہ ہمارا یعنی روحانی اور نفسیاتی سہارا ہے، دعا یا نماز یا عبادت، اور دوسری جانب ہماری روحانی ترقی کا بھی سبب ہے، ہمیں اندر سے مضبوط بھی کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی آئرلینڈ والی مثال، اور جاپان کو دیکھ لیجیے آپ، جاپان میں باقاعدہ رسم ہوتی، تو پھر ہم اس جانب جاتے ہیں جہاں پہ پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آج دور یہ ہے کہ ہم ٹک ٹاک پہ آ گئے ہیں جہاں پہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کی مووی ہمارے اسٹیٹس پہ شیئر نہیں ہوتی، اس سے زیادہ مووی لوگ نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج دور یہ ہے کہ ہم 100 لفظوں کی کہانی پہ موو ہو گئے، اور اس 100 لفظوں کی کہانی پہ ہم اس لیے موو ہوئے ہیں کہ ہم انتشار کا شکار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے، بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ چیزوں میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہترین وقت بھی ہو تو ہمارے پاس یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو انسانی خود ہی اللہ تعالیٰ کے قرب و اتصال کی تلاش میں رہتی ہے، اور جب وہ قرب و اتصال کی تلاش میں آگے بڑھتی ہے، اور بڑھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے، وہ دعا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا، یہ نماز بہترین عبادت ہے اور اعلیٰ ترین دعا ہے نماز، ساری کی ساری نماز ہی ساری کی ساری دعا ہے۔ یہاں پہ آیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے کہ اس کو روحانی سہارے کی بھی ضرورت ہے، اور مادیت سے بھی اس نے دور جانا ہے، یا مادیت میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے، اور اس نے برتر ہستی کا شعور حاصل کرنا ہے، تو پھر سے لامحالہ عبادت کی جانب بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، پھر اس کا روحانی انتشار اور بے چینی اس کو تکلیف سے نہ صرف دوچار کرتی ہے، بلکہ اس کو در در پہ جھکنا بھی پڑتا ہے۔ اور اس کے بارے میں غالب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، پھر وہ نگاہ مسلمان نہیں۔ اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب ہے کہ آگے تیرا رتن۔ پھر اچھا مزید لکھتے ہیں کہ ادراک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی اور نفسی زندگی میں بھی فرق آتا ہے۔ تو ہم ہمارے لیے زمان کی وہ کیفیات نہیں رہتی، زمان ٹائم کی وہ کیفیات نہیں رہتی جو عمومی طور پہ جن کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ مثلا میرے لیے جو وقت ہے وہ گھنٹوں سیکنڈز منٹ کے اندر ڈیوائڈ ہے، یا بڑوں پہ جائیں بڑے وقت پہ جائیں گے تو ہمارے پاس ڈیکیڈز ہیں، سینچریز ہیں۔ لیکن جب اتصال ذات الہی کے ساتھ انسان ہوتا ہے تو حضوری کی کیفیت میں اس کا نہ صرف یہ کہ اس کی کیفیات بدلتی ہیں، بلکہ اس کو ایسی برکات بھی ملتی ہیں کہ وہ کم وقت میں بہت بڑا کام کر جاتا ہے، جس کی ایک ایگزامپل ہم خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تئیے زماں اور تئیے مکان کا ایک فلسفہ ہے۔ یہ مسلم فلاسفر جو ہیں انتہائی بڑا مشہور و معروف فلسفہ ہے کہ ہمارے وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ اور پہلے خطبے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضوری کی کیفیت انسان کے اوپر ایسے انکشافات بھی ہوتے ہیں جو عمومی طور پہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، اور ان کا بیان بھی مشکل ہے۔ جو میرے جذبات ہیں، جو میری کیفیات ہیں، وہ میری ہیں، آپ کی ہیں، یقیناً آپ کی مجھ سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو وہ حضوری کی جو کیفیات ہیں، اللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بنیادی 3 اور مفصل 5 سٹیپس بیان کیے ہیں، وہ بڑی حیران کن کیفیات ہوتی ہیں جس میں انسان پھر عبادت کے اس درجے پہ پہنچتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ خبیر اس پہ ہاتھ بن جاتا ہے جن سے میں نے پہلے عرض کی تھی انٹینسٹی اور کیپیسٹی کی۔ تو انسان کی انٹینسٹیز اور کیپیسٹیز دونوں میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جن سے۔ یہ نہیں کہ انسان خدا اور خدا کا انسان میں کچھ صلاحیت کوئی چیز ہو گئی، کچھ حلول ہو گیا، حلول کا نظریہ سریانی نظریہ جو ہے یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ البتہ انسان کی اپنی کیپیسٹیز میں فرق پڑ جاتا ہے، اور اس کے لیے زمان بھی وہ زمان نہیں رہتا میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، بلکہ وہ اس کے لیے زمان کی بھی کیفیات بدلتی ہے۔ اب زمان کی بحث بذات خود زمان و مکان کی مباحث بہت طویل مباحث ہیں، اور بات کی سب سے مشکل مباحث زمان و مکان کے باعث ہیں، تو میں اس طرف نہیں جاتا، بلکہ میں پھر وہ انسانی خودی کی اصل روحانی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کنسیپٹ اس کے ساتھ جڑنے کی طرف ہی رہتا ہوں۔ تو اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زمان کو مول کتاب بھی کہتے ہیں، جہاں پہ اس کی تقدیر کے نئے پرت کھلتے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف یہ رہ خود کو کر بلند ہے خدا بندے کو اس کا وہاں پہ تو ایک انکشاف ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خودی کی پروموشن کے لیے ہم نے شر سے بچنا ہے، خیر کو پکڑنا ہے، خیر کی جانب بڑھنا ہے۔ جس طرح اوپر میں نے قرآن آیت کا حوالہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو خیر اور شر دونوں کی پیدائش اللہ کی جانب سے ہے، لیکن دونوں کی توفیق اس کا معاملہ مختلف ہے۔ دیکھیے شر شیطان اس کی بھی پیدائش تو اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پروموٹ ہی نہیں۔ اس سے آپ نے بچنا ہے تو آپ کی خودی مستحکم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھے گی، اور نماز کے ذریعے آپ اس خودی کو مستحکم۔ اور پھر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ عشاعرہ کا یہ نظریہ اور کہ 30 کی اصل جواہر کی جانب ان کا نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح جواہر کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب سال ذات الہی کے ساتھ عبادت کے ذریعے ہم جڑیں گے تو پھر ہمارے جو برکات کا مفہوم ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ نیا سے نیا برکات کا مفہوم بھی ہماری ذات پر ہوگا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک جگہ پہ ولیم جیمس کی ایک کوٹیشن کوٹ کی ہے اسی تیسرے خطبے میں، وہ میں کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے موقف کو سمجھنے میں مزید ذرا آسانی۔ ولیم جیمس جو ان کا روحانیت کے حوالے سے بڑا اچھا کام ہے، 7ویں خطبے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کوٹ کیا ہے، اور 7ویں خطبے میں جو کوٹ کیا ہے بڑا خوبصورت کوٹ ہے، وہ اسی خطبے کے حوالے سے ہے۔ ولیم جیمس کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ ولیم جیمس کہتے ہیں کہ برتر خودی جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے، اس کا احساس انسان کو کرنا چاہیے۔ برتر خودی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جب وہ احساس ہوتا ہے، وہ احساس ہوگا کیسے؟ جب تک ہم کنیکٹ نہیں ہوں گے تو احساس نہیں ہوگا۔ کنیکشن کیسے ہوگا؟ عبادت کے ذریعے ہوگا۔ عبادت میں افضل ترین عبادت
نماز جس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا، اس کے بارے میں یہ خطبہ بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ولیم جین کا ایک یہاں پہ انہوں نے کوٹیشن کو کوٹ کیا ہے، لکھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سائنس کچھ بھی کہے مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے دعا یا عبادت کا سلسلہ قائم رہے گا، الا یہ کہ ہم انسانوں کی ذہنی ساخت میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا ہو جائے، یعنی جب تک ہم عام انسانی کیفیات میں ہیں، جب تک ہم انسان ہیں، جب تک مخلوق الحواس پاگل نہیں ہو گئے یا ہم مر نہیں گئے، ایسی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو ہمیں دعا کی عبادت کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ تو پھر اس میں آگے انہوں نے مزید لکھا ہے کہ لہٰذا کتنے انسان ہیں جو ہمیشہ نہیں تو اکثر اس ہمدم صادق کی تمنا اپنے سینوں میں لیے پھرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کی بدولت ایک حقیر سا انسان بھی جسے بظاہر لوگوں نے دستکار رکھا ہو محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہستی بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کی خودی۔ یہ اندرونی سہارا نہ ہو تو ان حالتوں میں جب ہمارا نفس اجتماعی ناکام ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اجتماعی ناکام ہو فل فیلر انسان، جیسے میں نے پہلے خود کسی کی ایگزامپل، تو دنیا بہت بہت سارے انسانوں کے لیے جہنم بن جائے، جتنا احساس کسی دل میں قوی ہوگا اتنا ہی اسے مدد سے زیادہ گہرا لگا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے میرا بات سمجھ آتی ہے، چونکہ خود یہ کوٹیشن کوڈ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، تو ہمیں بات سے اس میں سمجھ آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا ہمارا اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص ہماری میں ہی زیادہ بہتری کے ساتھ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے پریکٹیکل نہیں تھے اس میں، ان کے بھتیجے نے محمد احمد، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک بار چھٹیوں میں سیالکوٹ تشریف لائے، کورٹ کی چھٹیاں تھیں، کورس کی چھٹیاں ہوتی ہیں غالباً شاید ایک ماہ کے لیے میرے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں وہ نکلس کا انہیں پرابلم تھا گھنٹیا کا، ان کے انگوٹھے میں، اس میں نکلس میں ہوتا ہے یہ کہ انگوٹھے جو ہے پاؤں کے یا ہاتھ کے یہ زیادہ پین، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رات، ویسے علی بخش لکھتے ہیں ایک جگہ، سوری لکھتے ہیں علی بخش کے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ روزانہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رات 2-2:30 بجے اٹھتے تھے عبادت کے لیے اور وہ نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ شیخ عطا محمد لکھتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا، انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیگم کے بارے میں کہاں پہ ہیں، انہوں نے کہا وہ نماز ادا کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا چلیں وہ آپ بھی نماز ادا کریں۔ اب اس وقت وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو انگوٹھا تھا وہ اس کو دبا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی میں عبادت ہی کر رہا ہوں کہ بھی عبادت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نہیں، گرچہ یہ عبادت ہے لیکن افضل ترین عبادت جو ہے ہم نے اس کی جانب، خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس حالت میں نماز ادا کی اور خود انہیں بھی اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے میں وہ اٹھنا نہیں چاہ رہا تھا، تو نماز جو ہے یہ اس جانب بھی ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکل چھوڑ، آپ نے پریکٹیکل بھی کرنا ہے لیکن نماز بھی ادا، دعا بھی کرنی ہے اور آپ نے دوا کرنی ہے۔ خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حلفی کا الیکشن لڑا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے قوانین، انہوں نے افغانستان کی پالیسی، لیکن تو دعا بھی کرتے رہے، بات بھی کرتے رہے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ چھوڑ دیا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں مقرر کر دیا تھا تیر اندازوں کو، تو انہیں جب ان کی ڈیوٹیاں سونپ دی تو اس کے بعد علامہ اقبال نے اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کی جانب مائل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ انہیں جو ہم ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں مفہوم ہے اس کا، اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں ہے، تو پریکٹیکل بھی اور ساتھ آپ کے پاس فکر کا بھی ایک سورس ہے، تو جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں علماء کہ اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب، تو پھر نالوں کا جواب بھی آتا ہے اخلاق سے، اور کرتے ہیں خطاب آخر، کرتے ہیں حجاب اٹھتے ہیں، اور بندہ اور خدا کا ایک کنیکشن، حوالے محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تاب تبقل، سوز و تاب آخر، بہرحال کرتے ہیں خطاب آخر، کرتے ہیں حجاب
یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کا پختہ ایمان، پختہ، جس کا اس چیز پہ یقین ہے، جو یقین کے ایک حالت ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو آخری وقت جو بڑے اسکالر نذیر ریاضی کی خود بات کے مترجم بھی ہیں، انہوں نے گزارا، تو ان کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اقبال کے حضور، سید نذیر نیازی کی ملاقاتوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں ایک ڈسکشن ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہی عبادت نماز اس کے حوالے سے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہم سے اور ہماری دنیا سے بے تعلق۔ یہ وہی بات جو خطبے میں کہہ رہے ہیں، ہر شے کی اصل حقیقی روحانی، اور وہ روحانی خود مطلق کی جانب سے چل رہی ہے۔ ہم سب کی ایک خودی ہے، اور وہ خود ہم کنیکٹ ہیں۔ اگر کنیکشن کو ہم جان بوجھ کے ڈسکنیکٹ کریں، نماز دعا ان سب سے چھوڑیں، ہم ڈسکنیکٹ ہوں گے پھر دنیا اور آخرت میں ہماری زندگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سید نذیر ایسے فرمایا، وہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہم سے اور ہماری دنیا سے بے تعلق تو نہیں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں اسی سے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں اور اس کا جواب دوں۔ اور پھر یہ آخری بات، زندگی کیا ہے؟ میں ایک مسلسل دعا، یعنی پریکٹیکل بھی اور ساتھ آپ ان دونوں کو چھوڑ نہیں سکتے، دونوں کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں پہ ہم اختتام کی جانب جاتے ہوئے اس جانب تھوڑا سا کرتے ہیں، تو ہماری جو خودی ہے، انسانی خودی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیش ہوتی ہے، نماز کی حالت، دعا کی حالت، عبادت کی حالت۔ اور پھر جب اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، پھر یہ دعا ہے، نماز ہے، دستک، اور دستک، مسلسل دستک اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور یہ جب دعا اجتماعی ہو، لاسٹ پیراگراف میں جب اجتماعی خودیاں اللہ کے سامنے جمع ہوں، خود مطلق کے سامنے جمع ہوں، جب جماعت کا مفہوم آ جائے، جماعت کے فیصلوں میں برکت، جماعت کے اکٹھے ہونے میں برکت، تو پھر قومیں کیوں نہیں ترقی کرتی؟ پھر قوموں کا روحانی درجہ کیوں نہیں بلند؟ پھر یقیناً ہو تو عشرت قطرہ ہے دریا میں، تو موج ہے درون دریا بیرون دریا۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کا اختتام کیا ہے۔ اس کے حوالے سے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی نواز، جب سب کے سب لوگ اکٹھے ہوں گے، دنیاوی ڈیزگنیشن ہمارے جو بھی ہوں، ہمارے ہمارے رنگ نسل جو بھی ہو، جب ہم ایک قوم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں گے اور اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری خوبیاں کمزور ہیں، مولا کریم کو ہمیں پھر سے عزت بخش، پھر سے ہمیں ان درجوں پہ فائز فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہم اپنی ساری بے قراریاں اس کی ذات کو رکھیں گے، اور پھر ہمیں وہ سارے کے سارے اجتماعی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ بہرحال اگر ہم انفرادی طور پہ بھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اجتماعیت کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، چوتھے خطبے میں اجتماعیت کے حوالے سے پیراگرافس بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال لیکن اگر ہم انفرادی طور پہ بھی اگر ہم عبادت کو، دعا کو سامنے رکھیں گے، تو اس کے ہمیں بے شمار فوائد و ثمرات ملیں گے۔ آج بھی وہ جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے زرجہ کلی پیدا۔ یہ ساری